چلیں ٹین رکھتے ہیں. اچھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں جنرل سینٹینسز وہ یوز کرتا ہوں جو عموماً جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان جنرل یہ ڈیلی روٹین میں ہم ایسی باتیں اردو میں کر رہے ہوتے ہیں. یہ چن کے سوسائٹی میں رہ رہے کہ مجھے باتوں کا اندازہ ہوا ہے تو میں وہی لکھ رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے کسی سے یہ کہنا ہے کہ اوپر والی منزل پہ جائیے گا تو آپ اس کیا کہیں گے؟ پلیز گو اپ اسٹیئرز. اگر آپ پلیز ہٹا دیں گے امپیریٹو سینٹینس جملہ حکمیہ بن جائے گا. امپیریٹو سینٹینس بن جائے گا گو اپ اسٹیئرز، وہ آرڈر بن جائے گا امپیریٹو ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسٹیئر سے مجھے یاد آیا، اسٹیئر، لیڈر، یہ بھی سیڑھی یہ بھی سیڑھی، فرق کیا ہے؟ لیڈر اور سیڑھی، وہ بھی سیڑھی یہ بھی سیڑھی. جی لیڈر لکڑی کی سیڑھی، ٹھیک ہے. اگر لوہے کی ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہ بھی لیڈر ہے. انہوں نے کہا لکڑی کی سیڑھی ہے، یعنی کہ ہر سیڑھی کو کہا جا سکتا ہے. پھر یہ بھی لیڈر ہے. کیوں؟ یہ سٹیئر ہے. نہیں، آپ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ ٹھیک کہہ رہی ہے، شاباش. جو موویبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ لیڈر. ہاں وہ کسی بھی چیز کی بنی، ٹھیک ہے. اور جو ان موویبل ہو، جیسے اس کو ہم موو نہیں کر سکتے، یہ سٹیئرز، ٹھیک ہے. اسی طرح ڈونٹ ٹیز می، اکثر ہم یہ دوست یار مجھے تنگ نہ کرنا کہتے ہی نہیں کہتے، تو اس کو انگریزی میں بولتے ہیں ڈونٹ ٹیز می، ڈونٹ ٹیز می، ٹھیک ہے. اسی طرح آئی ایم سوری کہنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن کہہ دینا چاہیے. آئی اپولوجائز اور آئی بیگ یور پارڈن، تینوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں. یہ انتہائی انفارمل ہے. آئی ایم سوری کیا ہے؟ انتہائی انفارمل ہے. میں نے آپ کو بتا دیا تھا نا، سیمی فارمل، انفارمل اور فارمل. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہتے ہم ہر چھوٹے بڑے کو آئی ایم سوری 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 لگے. انگریز اس سے بڑا جو ہے نا وہ ٹینشن ہوتی ہے اس کو. آئی اپولوجائز، دس از دا فارمل. اور یہ انتہا درجے کا فارمل ہے، I beg your pardon، I beg your pardon، I beg your، بولے نا آدھی فونکس بول کے سیکھنی. آئی بیگ یور پارڈن نہیں کہنا، مجھے پتا نہیں کون آ رہا ہے. ٹھیک ہے، I beg your، بیگ آ بھی نہ لگے. I beg your، بولیں پارڈن. اوکے، اس کا مطلب بھی وہی ہے. لیٹ می ڈو مائی ورک، لیٹ می ڈو دا ورک. لیٹ کے کئی یوزز ہیں، یہ اجازت لینے کے لیے بھی ہوتا ہے، پرمیشن کے لیے بھی ہوتا ہے. مجھے میرا کام کرنے دیں یا مجھے کام کرنے دیں. بعض اب اس کی میں سچویشن کریٹ کر دیتا ہوں. سچویشن کوئی اور بھی ہو سکتی ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی بندہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اسے کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے اپنا کام کرنا ہے، تو آپ کیسے کہیں گے؟ لیٹ می ڈو مائی ورک. یا اسے کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے کام کرنے دیں، لیٹ می ڈو دا ورک، لیٹ می ڈو دا ورک. اوکے، دین کسی سے آپ نے کہنا ہے کہ اس کا نام پوچھیں، آپ سمپلی کہیں گے ایز ہز نیم. یا فیمیل ہے تو ایز ہر نیم. اوکے، اینی گڈ نیوز؟ بندہ باہر سے آیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس کا ویٹ تھا تو خبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اسے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اچھی خبر ہے کیا؟ وہ اچھی خبر ہے بولتے ہیں نا یہ اردو میں، تو اس کو انگلش میں کہیں گے اینی گڈ نیوز. گیٹ ویل سون، گیٹ ویل سون. اس کو ویل نہیں پڑھنا پڑنا، ویل، ٹھیک ہے. گیٹ ویل سون کیا مطلب ہے؟ یہ آگے میں نے کیا لگا دیا؟ سائن آف ایکسکلیمیشن. یہ دعا ہے، یہ فیلنگس ہیں. دعا کیا ہوتی ہے؟ آپ کے دل کی فیلنگس ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کو پھر بولنا بھی ایسے چاہیے. گیٹ ویل سون، آپ جلدی صحت یاب ہو جائیں، ٹھیک ہے، دعا ہے. اچھا ویل کا معنی کنواں بھی ہوتا ہے، ویل کا معنی کنواں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی یہی اسپیلنگ ہوتے ہیں، یہی پروننسیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ساؤنڈ بھی یہی ہوتی ہے. اور اسی طرح ویل کا معنی اچھا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ ویلکم لکھتے ہیں نا، میں نے بہت سارے اسکولوں میں یہ دیکھا ہے، ایون گورنمنٹ اسکول میں مجھے دیکھنے میں ملا، تو انہوں نے لکھا ہوتا ہے ویلکم. اب اس کے دو میننگ، یا تو ہے اچھا آ یا ہے کنواں آ. نہ تو کنواں آتا ہے نہ اچھا خود آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو پلیز ویلکم، یہ ایک سنگولر ورڈ ہے،
یہ ایک سنگل ورڈ ہے، ویل علیحدہ نہیں ہے. اکثر اسکولوں میں میں نے دیکھا ہے اس طرح سے جو ہے نا وہ لکھا ہوتا ہے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ آرٹ والی ٹیچر نے بھی لکھا ہوتا ہے اس کو. کون سے؟ ہاں جی یہ بتائیں، ہومو فون کی میں نے ڈیفینیشن کیا بتائی تھی آپ کو؟ نہیں میں نے ان کو بتایا، یہ دیکھیے اسی تو بول رہی ہے. ہاں کیا پروننسیشن سیم ہوتی ہے، میننگ ڈفرنٹ ہو جاتا ہے، تو وہ بن جاتے ہیں ہومو فون. ان کو بتایا تھا ایک دن میں نے، ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح ول ہے، اس سے مجھے یاد آ گیا، ول یہ ہیلپنگ ورب بھی ہے اور یہ ناؤن بھی ہے. وصیت کو بھی کہا جاتا ہے، وصیت، وصیت سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وصیت کو بھی ول کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ول مرضی کو بھی کہا جاتا ہے. اٹس ناٹ مائی ول، یہ میری مرضی نہیں ہے. ول مرضی کو بھی کہا جاتا ہے، اور ول ہیلپنگ ورب بھی. انگلش جو ہے اردو زبان سے زیادہ آسان ہے، یہ میں بتاؤں. آپ کو اس لیے نہیں فیل ہونا کہ آپ کی اپنی زبان ہے، مادری زبان ہے، کسی نے آپ کو سکھائی نہیں. حقیقت میں انگلش آسان ہے، اس کا ایک ورڈ ہوتا ہے، کئی کئی میننگز آپ کے پاس آ جاتے ہیں، اس لیے آسان. اردو میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو مرضی اور وصیت بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد who send you here، کو بندہ آپ کے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کو میرے پاس کس نے بھیجا ہے، تو آپ کہیں گے who send you here. دیر بھی ہو سکتا ہے cool down، cool نہیں بولنا، cool down. اچھا یہ انفارمل، یہ فارمل نہیں. آپ کسی بڑے کو نہیں کہہ سکتے ٹھنڈے ہو جاؤ جناب، ٹھیک ہے، وہ کہے گا اچھا مجھے کہا کہ کول ڈاؤن. یہ انفارمل دوستانہ معاملات میں تو چل سکتا ہے، فارملی یہ سینٹینس رانگ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. کول ڈاؤن تو بندہ بہت غصے میں آ گیا، تو آپ اس کی کیا کہہ رہے ہیں؟ کول ڈاؤن، غصہ ٹھنڈا کرو، ٹھیک ہے. اسی طرح آئی ایم ایٹ گلٹی، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے کہنا، لیکن کہہ دینے میں ہی بہادری ہے. آپ کو فیل ہو کہ میری غلطی ہے. گلٹی کس کو کہتے ہیں؟ غلطی کو، خطا کو. آپ کیسے کہیں گے کہ میں قصوروار ہوں، میں قصوروار ہوں، آئی ایم ایٹ گلٹی، میں غلطی پر ہوں. میں کہاں پر ہوں؟ میں غلطی پر ہوں. غلطی مان لینا یہ بہت بڑی بہادری ہوتی ہے، یہ کوئی بزدلی نہیں ہے، اس میں شان کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے. حقیقت میں بڑھتی ہے، ظاہراً آپ کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کم ہو رہی ہے، لیکن اس کے نتائج جو امپیکٹ ہوں گے نا بعد کے، ایفٹر شاک، جیسے زلزلہ آتا ہے اس کے بعد پھر جھٹکے لگتے رہتے ہیں، اس کو ایفٹر شاکس کہتے ہیں. تو اس کے جو ایفٹر شاکس آپ کو ملیں گے وہ بڑے پازیٹیو ملیں گے. یہ کبھی کر کے دیکھیے، ٹھیک ہے. اچھا جی اس کو ریز کر دیا جائے. جی جی پوچھنا، اونچی بولیں. پہلے بولیں نمبر 8، who sent you here، آپ کو یہاں کس نے بھیجا ہے، آپ کو یہاں کس نے بھیجا ہے. اچھا ان کو پلیز یوز بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. صرف آپ نے اس کو سپرد کرداس نہیں کرنا، اس کو یوز بھی کرنا ہے. اب آج اس سیگمنٹ کو جس کو ابھی تک ہم نے سٹارٹ ہی نہیں کیا تھا، لیکن اس کی آج ہم انشاءاللہ کسر نکال دیں. آج 8واں دن ہے کہ 7واں؟ 8واں. ہم اس سیگمنٹ کو اب کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، میں اس کو ڈرل کا نام دے دوں. اچھا ڈرل کے بھی کئی معنی ہیں، ڈرل مشق کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ڈرل جو ہے وہ ایک مشین بھی ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ سوراخ کرتے ہیں، دیوار کے اندر کیل لگانا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی بھی چیز، تو اس کو بھی کہتے ہیں. کس چیز سے ریلیٹڈ؟ انگلش سے ریلیٹڈ.
ہاں ہاں، میں نے تو آپ لوگوں کو پرنسپل صاحبہ کی اجازت کے ساتھ اجازت دی تھی مشروط کر کے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ کلاس کے بعد اف یو فیل کہ آپ کچھ چیز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اوپر جگہ ہے تو میں آپ کے لیے رک سکتا ہوں. ایک تو یہ بھی آپ کو دوبارہ یاد کروا دیں. دوسری یہ چیز بہت اچھی ابھی سیدہ زاہدہ بخاری نے بات کی ہے کہ بھئی آپ ایک دن ہم ایسا رکھ لیتے ہیں جس میں آپ کے کوشچنز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، وہ خواہ انگلش سے ریلیٹڈ ہو، خواہ قرآن سے ریلیٹڈ ہو، یا کسی بھی معاملے سے جو ہے یہ اوپن کر سکتا ہے. اوپن آؤ. اس کو بھی پھر وہ حدیث پاک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے نا، میں آپ کے قریب آ جاؤں. اب بولیے. بالکل قتل گناہ کبیرہ میں سے ہے، شرک کے بعد. کس کے بعد؟ آفٹر شرک. کیونکہ شرک کے متعلق ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا نو ڈاؤٹ جو گناہ ہے، جو ظلم ہے، وہ کیا ہے؟ گناہ ظلم ہی ہوتا ہے. وہ ظلم عظیم کہا گیا ہے شرک. ٹھیک ہے، شرک اور گستاخی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے جو بڑا کبیرہ گناہ ہے وہ قتل ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بات یاد رکھ لیں. آپ یہی کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہونا ہے. سن لیں، یہ حقوق اللہ میں سے ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہے حقوق العباد میں سے ہوگا وہ قتل کا ہوگا. ٹھیک ہے، قتل کا ہو. کتنے کیے، کتنے کروائے، بات ایک ہی ہے. سہولت کار بھی اس میں شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب بتا 14 لاشیں گرائی تھی، اب تو بھی بتا تیرے کہنے پہ گولیاں چلی تھیں، چل ذرا کھڑا ہو. ادھر نہیں تو ادھر ضرور بات پاس ہوگی. تو قتل گناہ کبیرہ میں دیکھیں موٹے موٹے جو 5 گناہ کبیرہ ہیں نا، جو قرآن سے بھی ثابت ہیں اور آپ ان جنرل جانتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم وہی گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے. جی جی گناہ بچ کیوں نہیں سکتے؟ بالکل ہاں، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا 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 ٹھیک ہے. یہ پھر ان ڈیٹیل ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. اور ہفتے کا دن سنیں، میری بات سنیں. ہفتے کا جو دن ہے وہ کلاس کے بعد بھی، باقی دنوں میں تو شاید میں آپ کی بات سنوں اور مختصر وقت کے لیے سنوں. ہفتے کا دن جو ہے وہ کھلم کھلا میرا فری ہوتا ہے. میرے 2 آفس ہوتے ہیں، سیٹرڈے اور سنڈے. 48 آورز میرے فری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے اپنے ذاتی کام تو ہو سکتے ہیں، کوئی میرا اور ایسا کام نہیں ہوتا جس کا کوئی پڑھنے پڑھانے سے کوئی تعلق ہے، ایسا سچز نہیں ہوتا. تو سیٹرڈے کا دن جو ہے وہ ہم کھلے وقت کے لیے بھی بیٹھ سکتے ہیں. تو آج جمعۃ المبارک ہے. کل ہم انشاءاللہ پہلی فرصت میں، اگر آپ کلاس میں جائیں گے تو کلاس میں کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ آپ انفرادی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے صحابہ کی انفرادی طور پر بھی بات سنا کرتے تھے. تو حضور سے خلوت میں بات کرنا چاہتا تھا تو آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا کرتے تھے. کیونکہ ٹیچر کا ایک معنی فیسیلیٹیٹر بھی ہے. ٹیچر ایکٹر بھی ہوتا ہے، ٹیچر فیسیلیٹیٹر بھی ہوتے ہیں. میں اپنے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، نوٹ اے ٹیچر. ٹھیک ہے، ان جنرل آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹیچر بننا اس لیے میں کہتا ہوں بہت مشکل کام ہے. تو اگر آپ چاہیں گے اس کو علیحدہ ڈسکس کرنا ہے، ہم اوپر زاہدہ جو ہے نا بیٹھ جائیں گے تو ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے، پھر اچھا میں وہ 5 گناہ کبیرہ کم از کم آپ کو بتا دوں. وہ کیا ہے جو ان جنرل ہم جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک شرک ہو گیا، قتل ہو گیا، شراب نوشی، ٹھیک ہے، چوری، اور آخری جو گناہ کبیرہ بتانے لگا ہوں جس کو ہم عام روٹین میں کرتے ہیں، تہمت لگانا. جب ہمیں کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں ملتی تو یہ بے وقوف قوم کیا کرتی ہے؟ کردار کشی کرتی ہے. کریکٹر اسیسینیشن لکھ لیں، بہت خوبصورت ورڈ ہے انگلش کے اندر. یہ کریکٹر اسیسینیشن
اس کا معنی ہے کردار، اس کا معنی ہے کش، کردار کشی. یہ آسان ترین دنیا کا کام ہے. آپ کو کسی بندے کے بارے میں کوئی عیب نہیں نہ مل رہا، کوئی چیز نہیں مل رہی، بس وہ ایسا ہے، وہ کیسا ہے، وہ جیسا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سنی سنائی بات پہ بہت جلدی ہے، اوپر سے ہم ان سے بڑے بیوقوف ہوتے ہیں جو اس بندے کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں ایک فلاں بندے کے بارے میں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے اور بالخصوص فاسق اور فاجر لے کر آئے تو تم کیا کر لیا کرو؟ خوب تحقیق کر لیا کرو. تحقیق نہیں ہے، خوب اچھی طرح چھان بین کیا کرو، پھر کسی نتیجے پر پہنچ کر اپنی رائے کا ہم ڈائریکٹ سنی بات پہ ہی. یہ دیکھیں، یہ سفید چادر ہے، بورڈ ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے. یہ کردار کی چادر ہے، یہ کردار کی چادر ہے. بہت ہلکا سا ہے لیکن نمایاں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. لیکن ہماری ایشو یہ ہے، یہ اسلام کے منافی سوچ ہے جو میں بتا رہا ہوں. ہم یہ سارا حصہ چادر کا چھوڑ دیتے ہیں، یہاں اس کی خوبیاں ہیں، یہ ساری سفیدی اس کی خوبیاں ہیں، یہ چھوٹا سا ہم سے فرشتہ سمجھ لیتے ہیں. چھوٹی سی بات آ جائے اس کو پکڑ کے ساری زندگی اس کو گھسیٹتے رہتے. یہ انتہائی غلط طریقہ ہے. آپ کو یہ حصہ اس کا نظر نہیں آ رہا؟ یہ بھی تو نظر آ رہا ہے نا. آپ اس کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ یہ پوزیٹیوزم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نیگیٹیوٹی ہے. ہم نیگیٹو اپروچ پہلے رکھتے ہیں، پازیٹیو اپروچ کی طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں. یہ حصہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا اور یہ حصہ ہم فوری طور پہ اس کو جو ہے نا پکڑتے ہیں. ایسا نہ کیا کریں پلیز. تو ٹھیک ہے جی، ہفتے کا دن بھی آپ کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے. باقی بھی آپ کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی کویشچن ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. بھول جائے تو اس کو لکھ لیا کریں. 10:08 سارے سمجھ گئے ہیں. حالانکہ یہ راؤنڈ میں نہیں ہے، نہیں سمجھ آئی. 63 حضور اسلام کی حیات مبارکہ جو کل ہے وہ 63 سال ہے. یہاں پہ جی ہیو یو ریٹن؟ آج کتنے ویسے ہونے چاہیے تھے؟ 80 الفاظ. تو میں نے کہا تھا نا کہ میں پیچھے نہیں آپ کو چھوڑوں گا، وہ 1-2 دن کی اور مار ہے کہ آپ برابر جو ہے نا پھر 10 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی. دا فرسٹ ورڈ از، اچھا اس کی فونکس کے ساتھ ساتھ آپ نے مجھ سے سننی اور میرے پیچھے بولنا بھی ہے، ٹھیک ہے. جو کچھ رولز پہلے پڑھے ہیں وہ اپلائی بھی کرنے ہیں. پھر اس کا میننگ آئے گا، پھر پارٹس آف اسپیچ میں کہاں سٹینڈ کر رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. یعنی ایک تیر سے 2 نہیں، 3 4 شکار ہم جو ہے نا وہ کریں گے، ٹھیک ہے. دا فرسٹ ورڈ از ایبسیس. بولیے. یہ ناؤن ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، اچھا پھنسی کی انگلش کیا ہے آپ کو لازمی پتا ہوگا. ACNE کیا؟ ACNE نہیں پتا؟ فیمیلز عموماً جو ہے نا وہ سکن کے معاملے میں زیادہ وہ ہوتی ہیں ایکنی. کیا؟ ایکنی ہوتی ہے نا، کریمز ایکنی ریموول، ٹھیک ہے. تو یہ پھنسی کا جو بڑا پن ہے وہ ہے ایبسیس، پھوڑا. کیا؟ پھوڑا. پھوڑے کی انگریزی کیا ہے؟ ایبسیس. سیکنڈ ورڈ از ایبسکونڈ. کیسے بولنا ہے؟ کونڈ، ٹھیک ہے. یہ ہے ورب ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے فرار ہو جانا، بھاگ جانا. عام بھاگنا نہیں ہے. اگر قیدی جیل سے بھاگ جائے اس کے لیے ہم رن نہیں لگائیں گے، ایبسکونڈ لگائیں گے. نیرو اسکیپ، ٹھیک ہے. نہیں، نیرو اسکیپ اور چیز ہے، سوری. ایبسکونڈ فرار ہو جانا. پھر اس کے بعد ہے ایبزالو. یہ بھی ورب ہے، بری ہو جانا، آزاد ہو جانا یا بری کرنا. تھرڈ ہے ایبسٹین. اس کا تو پتا ہونا چاہیے، بچنا، پرہیز کرنا. کیا کرنا؟ کسی چیز سے پرہیز کرنا، بچنا. یہ بھی ورب ہے. ایبسٹریکٹ. اچھا ایبسٹریکٹ کے 2 میننگ. اب آپ میں سے کوئی بھی ریسرچ والا بندہ نہیں ہے، ہاں ایبسٹریکٹ ناؤن بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایبسٹریکٹ کا میننگ کیا ہے؟ ایک تو اس کو مجرد کہتے ہیں، مجرد، ٹھیک ہے. دوسرا ایبسٹریکٹ کا میننگ شارٹ سمری ہوتا ہے.
آپ میں سے کوئی ایم فل پی ایچ ڈی میں جائے گا نا تو اپنے اس کے تھیسس کا ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے ایبسٹریکٹ لکھنا ہوتا ہے. ایم فل میں بھی پی ایچ ڈی میں بھی وہ جو ایبسٹریکٹ ہوتا ہے وہ سمری ہوتی ہے شارٹ آپ کے پورے تھیسس. ٹھیک ہے وہ میننگ. پھر ایبسٹریکٹ ایز اے ورب بھی یوز ہوتا ہے, علیحدہ علیحدہ کر دیں, تقسیم کر دیں. ٹھیک ہے ایبسٹریکٹ کیا ہے, علیحدہ علیحدہ کر دینا. ایبزرڈ, سرڈ نامعقول جو بندہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے, جو عقل مند نہ ہو, نامعقول ہو, اس کو کہا جاتا ہے ایبزرڈ. یہ بھی ناؤن ہے. ابیوز یہ ناؤن بھی اور ورب بھی ہے. گالی بھی ہے اور گالی دینا بھی ہے. کیا گالی کو بھی ابیوز کہتے ہیں اور گالی دینے کو بھی. ایٹ اے ٹائم یہ ورب بھی ہے اور ناؤن بھی ہے. اس کے بعد ہے ابیس. کیا پڑھیں گے, ابیس. چلے ہم میننگ گیس کریں. The Holy Prophet peace be upon him received the first revelation in the abyss of Hira. غار کو کہا جاتا ہے جس کو آپ کیو کہتے ہیں. کیو نہیں, کیو. یہ اس کا سینونیم بن گیا. کیا بن گیا, سینونیم بن گیا. سینونیم بتایا تھا نا کیا ہوتا ہے, سینونیم. ٹھیک ہو. اس کے بعد ہے اسیڈ. بولیں ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ بھی ورب ہے, منظور کر لینا, ایکسپٹ کر لینا, مان لینا. پھر اس کے بعد ہے ایکسنٹ. یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کیا ہوتا ہے, لہجہ, لب و لہجہ. یہ بھی ناؤن ہے. اسیس رسائی کو کہتے ہیں, پہنچ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایبلٹی یہ تو پتا ہوگا, قابلیت کو کہا جاتا ہے. کس کو کہا جاتا ہے, قابلیت. اس کے بعد ہے ابائڈ. جیسے میں جملہ بولتا ہوں وی مسٹ ابائڈ بائی دا رول. فالو کرنا, ماننا, تسلیم کرنا, ایکسپٹ کرنا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہے ایبجیکٹ. ایک ہوتا ہے او کے ساتھ آبجیکٹ. آبجیکٹ کے کئی میننگ ہوتے ہیں. مقصد بھی ہوتا ہے اور کسی چیز کو بھی آپ آبجیکٹ کہتے ہیں. فزکس میں جب آپ ریفلیکشن آف لائٹ اور ریفریکشن آف لائٹ پڑھتے ہیں, کیا ریفلیکشن آف لائٹ, ریفریکشن آف لائٹ پڑھتے ہیں, تو وہاں پر آبجیکٹ والا بار بار یوز ہوتا ہے. کہ آپ آبجیکٹ کو یہاں پلیس کریں تو پھر کیا ہے, یہاں پلیس کریں تو پھر کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ آبجیکٹ کسی چیز کو بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور مقصد بھی ہوتا ہے آبجیکٹ. ٹھیک ہے. آپ کی زندگی کا مقصد. تو یہاں پر جو ایبجیکٹ ہے یہ انتہائی نیگیٹو میننگ ہے, یوز نہیں کرنا چاہیے. ایسا بندہ جو کہ جس میں ذلت پائی جائے, جس میں ذلت پائی جائے, اس کو ایبجیکٹ کہا جاتا ہے ذلیل کو. اس کو ذلت والے کو. اس کے بعد ہے ایبولوشن. کیا ہے, یہ ایڈجیکٹو ہوگا بالکل. پارٹس میں میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں, کہیں مجھ سے سکپ ہو جائے تو آپ مجھے پلیز بتائیں. ٹھیک ہے. ایبولوشن یہ میں ایک بندی سے پوچھوں گا, آپ بتائیں ایبولوشن کیا ہوتا ہے. درسیات اگر کسی ایسے بندے کو بتانا پڑ جائے جو نان مسلم ہو, کہ میں تو مسلمان ہی تب ہوں تو مجھے پڑھائیں, اب انگریزی سیکھیں. یہ کہتے ہیں وضو کو. کس کو, وضو نہیں, نہ ہی وضو. میننگ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. کیوں نہیں جاتا ہے, یہ نہیں جاتا. وضو ہو تو کیا میننگ, میں میننگ ہی تو پوچھ رہا ہوں. وضو کیا ہے, وضو تو وہ عمل ہے جو ہم کرتے ہیں پیش کے ساتھ. اگر اس کے اوپر فتحہ آ جائے, زبر آ جائے, پھر پانی اور نیچے کسرہ آ جائے, برتن. میں نے وضو میں وضو لے کر وضو کیا. کیا, میں نے وضو میں برتن میں وضو لے کر پانی لے کر وضو کیا, وہ عمل کیا. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے عربی زبان کتنی جو ہے نا وہ فصاحت و بلاغت والی ہے. دھیان رکھا کریں. اکثر وہ ہم وضو میں نے وضو کر لیا. بیٹا آپ نے وضو کر لیا, تو بیٹے نے بھی تو وضو ہی پڑھنا ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا جی, ایبریڈ. اچھا, یہ ورب بھی اور ناؤن بھی ہے. وضو کو بھی کہتے ہیں اور وضو کرنے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایبریڈ ٹو رب, RUB,
رب کرنا. ٹھیک ہے, یہ بھی ورب ہے. ایکلیم, خ کی ساؤنڈ آئے جی. ایکلیم کیا ہے جی؟ استقبال کرنا, ٹو ویلکم اینی باڈی, یہ ورب ہے. اس کے بعد ہے accomplish, یہ بھی ورب ہے. کمپلیٹ کرنا, پورا کر دینا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ accord. کیا؟ accord. ہونڈا کمپنی کی ایک کار ہے, اس کا ایک ماڈل ہے accord, مہنگی گاڑیوں میں سے. ٹھیک ہے. accord, accord کا مطلب ہوتا ہے مرضی. It's not my accord, it's not my مرضی. اوکے, accord کا مطلب کیا ہے؟ مرضی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا, چلیں ویسا بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں بول رہا ہوں مل کر چلے, ٹائم بچے گا ساتھ ساتھ. اچھا چل میں لکھتا ہوں ایکوس. کیا پڑھیں گے؟ اکوس نہیں, ایکوس. بولیے, یہ بھی ورب ہے. اب میں ریڈ سے لکھوں گا تاکہ آپ کو غصے سے مخاطب ہونا. کیسے مخاطب ہونا؟ غصے سے, آگ بگولا ہو کر جو ہے نا وہ کسی کی طرف مخاطب ہونا. یہ اخلاق سیئہ میں سے, اخلاق حسنہ میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, بد اخلاقی ہے. اسی طرح اکاؤنٹ ہے. اب اکاؤنٹ کے کئی میننگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو آپ بینک میں کھلواتے ہیں وہ آپ کا ناؤن بن جاتا ہے, یہ ورب بھی ہے. حساب کتاب کرنا, پھر ناؤن میں پھر دو میننگ ہے. ایک جو آپ بینک میں کھاتا, اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کھاتا. میں نے کھاتا کھلوا لیا. ٹھیک ہے, اردو اس کی کیا ہے؟ کھاتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کی زبان ہے, میں نے تو یہ بات سیکھنی ہے, آپ کو آنی چاہیے. مجھے اردو, مجھے ہیلپ ملنی چاہیے آپ لوگوں سے اردو کے اچھے الفاظ کی. ٹھیک ہے, تو ایز اے ناؤن پھر اس کا دوسرا میننگ ہوتا ہے کہانی. give an account of that, اس کا ہمیں بیانیہ بتائیں, کہانی بتائیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ورب ہے accredit. بولیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ورب ہے. یہ ہے اختیار دینا. کیا کرنا؟ اختیار دینا. accumulate, بہت خوبصورت ورڈ ہے accumulate. بولے نا ساتھ, accumulate. یہ بھی آپ کا ورب ہے. جمع کرنا, مرکوز کر دینا, ایک جگہ پر کسی چیز کے جمع کر دینا, accumulate کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ایک جملہ بولتا ہوں, اسلام از اگینسٹ دا accumulation آف wealth. اسلام دولت کو مرکوز کرنے کے, جمع کرنے کے خلاف ہے. اسی سے accumulation بنا ہے, accumulate سے. accumulate جو ہے نا وہ ورب ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ورڈ ہے ایکوریٹ. یہ کیا ہے؟ یہ تو پتا ہونا چاہیے. ایکوریٹ, اسی سے ایکوریسی ہے, درست. آپ پارٹس آف اسپیچ میں آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا ہے؟ ایکوریٹ. جی انگلش والے, ایکوریٹ پارٹس آف اسپیچ میں کیا اسٹینڈ کرے گا؟ یہ بات درست ہے. ایڈجیکٹو. جی ایڈجیکٹو ہے, شاباش, کھل کے بولیں نا. اس کو میں لکھ رہا ہوں ADJ, ایڈجیکٹو. اکرس. بولیں اکرس. اکرس کا میننگ کیا ہے؟ کرس کس کو کہتے ہیں؟ CURS, کرس. کرس کہتے ہیں لعنت. اس کو لعنت کو, جیسے اللہ نے جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین. مائی کرس آن دا, جھوٹوں کی انگلش بولے نا, آن دا لائر. میری لعنت ہے جھوٹوں پر. یہ اس کی انگلش آ گئی آپ کے سامنے, مائی کرس آن دا لائر. ٹھیک ہے, تو یہ لعنت زدہ, جس پر لعنت برس چکی ہے. لعنت کے کئی معنی ہیں. ایک اس کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا. لعنت کا ایک معنی کیا ہے؟ اللہ اپنی رحمت سے اس بندے کو, اپنی بلیسنگ سے اس بندے کو ڈپرائیو کر دیتا ہے, محروم جو ہے نا وہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا بنے گا؟ لعنت زدہ. یہ بھی ایڈجیکٹو بن گیا. اس کے بعد accuse. بولے accuse, الزام لگانا.
verb ہے. یہ کیا ہے؟ ایک نو ایک کیا ایک. اس سے پہلے ہیڈ لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ ہیڈ ایک. لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ ہیڈ ایک. کیا پڑھنا ہے؟ ہیڈ ایک. سر میں درد ہو رہا ہوں تو ہیڈ ایک. لیکن ٹانگ میں درد ہو تو لیگ ایک نہیں لگا دینا. آرم میں درد ہو تو آرم ایک نہیں لگا دینا. اس کا پین ہوگا. کیا ہوگا؟ اس کا پین ہوگا. جسم میں سر درد کے علاوہ جہاں بھی درد ہو وہاں پین یوز کر سکتے ہیں. اور پین سر کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے. مگر اس کو مخصوص کرنا ہو اکیلے سر کو تو پھر آپ کیا دیتے ہیں؟ ہیڈ ایک. بولیے کیا کہیں؟ ہیڈ ایک. اب یہ درد ہے، یہ پارٹیسپل میں کیا ہے؟ ناؤن ہے. لیکن یہ کون سا ناؤن ہے؟ ناؤن کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں، پتہ ہے؟ ایبسٹریکٹ. شاباش. کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے؟ ہم کیسے ان کو سمجھائیں گے یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے؟ شاباش. جس چیز کو نہ آپ پکڑ سکیں، نہ آپ دیکھ سکیں، نہ آپ تول سکیں، آپ فیل کر سکیں. مثال کے طور پر اینگر، غصہ. تو کہہ سکتا ہے کہ 2 کلو غصہ آیا ہوا ہے؟ بولیں تو کہہ سکتا ہے تمہارا غصہ تو میں نے پکڑ لیا. ٹھیک ہے. بعد میں پھر بڑے تھپڑ لگ گئے. وہ تھپڑ تو غصے سے لگنا ہے تو آپ نے کیا غصہ اس کا پکڑا؟ تو کہہ سکتا ہے کہ تمہارا غصہ جو ہے نا پیلے رنگ کا ہے؟ نہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وزن کر سکتے ہیں. آپ فیل کر سکتے ہیں کہ اس کو غصہ ہے. وہ ایبسٹریکٹ ناؤنس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. پھر ہے ابینڈن. ابینڈن کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، یہ کامن ورڈ ہے. شاباش. ایک میننگ اس کا یہ ہے زیادہ. ایک معنی ہے ٹو لیو، چھوڑ دینا. ٹھیک ہے. اس صورت میں یہ ورب بن جائے گا. جیسے میں ایک جملہ بولتا ہوں، Oh my uncle, if they put the sun on my right hand and the moon on my left hand, even then I will not abandon my faith. یہ گولڈن ورڈز ہیں پروفٹ کی زبان کے. جب آخری حربہ ہوا نا کہ کچھ نہیں سنبھالا جا رہا تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے. کسی کو اگر اعتراض ہونا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اس پہ ہم باس مباحثہ ود دلیل کر سکتے ہیں، ایمان ابو طالب. ٹھیک ہے. تو پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے. حضرت ابو طالب کے پاس گئے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، دنیا جہان کی دولت اس کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے ہیں. جو جاہو منصب کو چاہتا ہے، اقتدار کی لالچ. ٹھیک ہے. جو بندہ نظام کو الٹنے کے لیے نکلتا ہے نا، پھر اس کو روپے پیسے کی لالچ دی جاتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے آپ کو سیٹ دے دیتے ہیں، شاید اس کی زبان چپ ہو جائے. اقتدار کی لالچ دی گئی. پھر نفسیاتی کمزوری پر اٹیک کیا جاتا ہے. عرب کی جس عورت پہ یہ ہاتھ رکھیں گے اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. یہ 3 باتیں جو ہے نا کی گئی. آپ نے اپنے چچا کو جواب دیا کہ بائی گاڈ او مائی انکل، خدا کی قسم اے میرے چچا، if they put the sun on my right hand، یہ یعنی امپوسیبل چیز بھی اگر وہ کر دیں، وہ سورج کو تو نہیں لا سکتا دائیں ہاتھ پر. مون میرے کھلونے کو بھی لا کر میرے دائیں بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں. حضور کا کھلونا ہے نا. کیا ہوتا ہے کھلونا؟ کیا کرتا ہے بچہ؟ کیا کرتا ہے؟ ادھر کرتے تھے تو ادھر ہوتا تھا، ادھر کرتے تھے تو ادھر ہو جاتا تھا. اللہ پاک نے اجسام فلکی کو حضور کے تابع کر دیا تھا. اجسام فلکی جو ہیں، آپ کا پورا پلانیٹری سسٹم حضور کے تابع کر دیا. تو جدھر کو جو ہے نا رخ جو ہے نا وہ انگلی کا مڑ جاتا، ادھر کو وہ مڑ جاتا. حضور کھیلا کرتا تھا. وہ بھی لا کے میرے پاس رکھ دیں تب بھی I will not abandon, I will not leave my faith. میں جو ہے نا یہ کام نہیں چھوڑوں گا. جو مشن مجھ پر سپورٹ ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. کلیئر ہو گیا abandon کا دوسرا میننگ. اس کے بعد آپ کے پاس ہے ابیش. بولیے ابیش. ٹھیک ہے. کیا میننگ ہو سکتا ہے؟ شرمندہ کرتا. اس کی اور بھی ہوتی ہے. یہ بھی ورب ہے. آپ نے embarrassment سنا ہوا ہے؟ ہاں، شرمندگی کو کہا جاتا ہے. اسی سے ہے embarrass. کیا؟ embarrass، شرمندہ کرنا. وہ ورب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. then abate. بولیے abate. to minimize، to decrease. یہ اس کے synonyms ہیں. کم کر دینا بھائی. ورب ہے. abduct.
بولے لفظ کو بول تو دیا کریں نا. ایبڈکٹ، ٹھیک ہے، اغوا کرنا. اس کی ایک اور انگلش بھی ہوتی ہے کڈنیپ، سنی ہوگی آپ نے، یہ بھی ورب ہے. کڈنیپ کر لینا، اغوا کر لینا، ایبڈکٹ. ٹھیک ہے. ایبہور، کیا بولیں گے؟ ایبہور. یہ نیگیٹو کوالٹی ہے، اڈاپٹ نہیں کرنی چاہیے. یہ ورب ہے نفرت کرنا. کیا؟ نفرت کرنا، نیگیٹو کوالٹی ہے. نفرت نہیں کسی سے کرنی چاہیے، نفرت کسی سے نہیں کرنی چاہیے. اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں سنا دوں. اللہ کی ہر بنائی ہوئی جو چیز ہے نا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم سمجھتے ہیں سانپ بچھو جو اس نے بنا دیے ہیں، کیا ضرورت پڑی تھی اس کو بنانے کی. ٹھیک ہے. ڈنگ مارتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، ضرر رساں ہے یہ. لیکن نہیں ہے کوئی چیز نکمی قدرت کے کارخانے میں. حضرت نوح علیہ السلام گزر رہے تھے تو کتا پاس سے گزرے، ڈاگ. ٹھیک ہے. اور یاد رکھ لیں صحابہ کاف کا واقعہ سورہ کاف کے اندر پڑھے نا، تو اس کے اندر کلب پتہ نہیں 6-7 مرتبہ اللہ نے ذکر کر دیا. ایک نجس جانور کا نام. اور قیامت کے دن وہ ولیوں کی سنگت میں رہنے کی وجہ سے جب he will be entering paradise, it will be entering paradise، اور ہم جہنم میں جا رہے ہوئے تو اس نے تو پھر کہنا ہے دنیا میں تو مجھ سے بڑی نفرت کرتا تھا، دنیا میں تو مجھ ذرا سا ساتھ لگ جاتا تھا تو کپڑے دھو لیتا تھا، پھر جا کے نمازیں پڑھتا تھا. اب بتا تو انسان اشرف ہو کر پیراڈائز کے بجائے ہیل میں جا رہا ہے، اور میں نجس ترین ہو کر، اشرف بھی نہیں تھا میں، اس کے باوجود جو ہے نا وہ میں جنت میں جا رہا ہوں. اب بتا اشرف کون ہے، تو کتنی شرمندگی ہو. آج موقع ہے کہ اپنے آپ کو سنوار لیں، یہ نہ ہو کہ اصحاب کہف کے کتے کا سامنا نہ اس دن کر سکیں. اور بھی جانور جنت میں جانے والے ہیں، ٹھیک ہے. ان میں سے ایک یہ. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کتا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کتنا ہی نجس، کتنا ہی نجس. میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ کے جو زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کی گرفت اور پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے. اتنی بات کہنے کی دیر تھی، اوپر سے آواز آئی، اے نوح، او نوح، if we have made him like this, if you can create it more good than that, more than us, then go ahead and create it. اگر ہم نے اس کو نجس بنایا تو ہم سے اچھا بنا لے. بس اتنی آواز تھی کہ وہیں پر زمین پر گر کر سجدہ ریز ہو گئے. اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ زمین سے گھاس اگ کر آپ کی داڑھی مبارک میں چلی گئی. تب آواز آئی کہ ہم نے تمہیں معاف کیا ہے. سمجھ آئی؟ جتنی قربت ہو جائے اتنا آپ کو پھر سینسیٹیو بھی ہونا پڑتا ہے. تو کسی چیز کو حقیر نہ جانے، نفرت نہ کریں، سمجھیں کہ یہ مالک کی بنائی وہ ہم سے بیٹر جانتا ہے، اس کو کیوں بنایا. اور جب ہم وفاداریوں کی بات کرتے ہیں، لویلٹی کی، کس کی؟ لویل ہونے کی، تو ہم مثال کتے ہی کیوں دیتے ہیں؟ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ وفادار جانور اس کو کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ وفاداری نبھاتا ہے، اور قرآن نے اس کا ثبوت دیا ہے کہ کیسے وفاداری نبھائی ہے. کہ آج اگر وفاداری نبھانی ہے بڑوں کے ساتھ تو کس طرح سے چھوٹوں کو وفاداری نبھانی. یہ ایک الگ واقعہ ہے، آپ کو پتہ ہے، پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، نہ پتہ چلے تو پھر کس دن ہفتے کو اس کو ایڈریس جو ہے نا وہ کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ابراڈ. ابراڈ کیا مطلب ہے؟ یہ ناؤن ہے، باہر کا ملک جو ہوتا ہے، فورن کنٹری، FOREIGN، فورن. ٹھیک ہے. پچھلے 1 سال کے دوران کوئی 10 لاکھ یوتھ باہر جا چکی ہے پاکستان. کتنی؟ 10 لاکھ. یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. ابراڈ جو ہے وہ جا چکی ہے. ہم آئلٹس کی کلاسز کو میں پڑھاتا ہوں نا، آئلٹس کا اسی لیے ہوتا ہے جنہوں نے باہر جانا ہے، PTE کورس سے، تو ساری یوتھ ہوتی ہے. کوئی بابا نہیں ہوتا، کوئی جو ہے نا وہ بزرگ خواتین نہیں ہوتی، ساری کی ساری جو ہے نا میل فیمیل ینگسٹرز جو ہے نا بیٹھے ہیں اور باہر پرواز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان کی کل آبادی کا اس وقت 60% آپ لوگ، یہی ہوتا
25 کروڑ آبادی میں سے 60% آپ ہیں. یہ خوشائن بات بھی ہے اور دوسری طرف آپ پہ سوالیہ نشان ہے. خوشائن بات اس لیے کہ جس ماں کی اولاد جوان ہو اتنی، وہ ماں پھر جو ہے نا وہ پریشان حال ہو، تو ایسی اولاد پہ سوالیہ نشان ہے. ماں سے مراد دھرتی ہے پاکستان. یہ بھی دے، اور یہ قیامت کے دن پوچھا جانا ہے آپ سے. 2 ریاستیں ہوں گی. کتنی؟ 2. نظریے کی بنیاد پر، آئیڈیالوجی کی بیس پر وجود میں آئی ہیں. پہلی اسٹیٹ آف مدینہ، دوسری اسٹیٹ آف پاکستان. ان کا باقاعدہ نظریہ ہے، کوئی اور نظریے کی بنیاد پر نہیں آئی. خلافت عثمانیہ بھی نظریے کی بنیاد پر وجود میں نہیں آئی تھی. فتوحات ہوتی گئیں، شامل ہوتی گئیں ریاست. وہ فتوحات کی صورت میں اتنی بڑی سلطنت بن گئی تھی. نظریے کی بنیاد پر 2 ریاستیں وجود میں آئی ہیں. میں نے آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کا وہ واقعہ آپ سنایا ہوا. بولیے، بس اس کو بھی نوٹ کر لیں کیونکہ بات کہیں سے نکل جائے گی. آپ قائد اعظم کا ایک پیج پڑھتے ہیں، وہ کلین شیف، وہ سگار پینے والا، وہ بلیئرڈ کھیلنے والا، وہ پینٹ شرٹ میں رہنے والا، وہ انگریزی بولنے والا، وہ بوٹ شوٹ ٹائی شائی کس کے جو ہے نا اپنی زندگی گزارنے والا. ٹھیک ہے، امیر باپ کا بیٹا تھا. آپ نے صرف اس کی زندگی کا ایک فیز دیکھا ہے. ایک فیز کا میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، ڈیٹیلز بعد میں جب کبھی موقع ملا. وہ وقت کا ولی، اس کے دلائل سمجھ آگی بات کی. وقت کا ولی تھا. ایک اور بات بتا دوں، آپ برتائے حیرت میں چلے جائیں. ایڈوکیٹ عبد المجید چشتی، ایڈوکیٹ عبد المجید چشتی لاہور میں ہوتے ہیں، زندہ ہیں میرا خیال، ابھی بھی زندہ ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، یہ میں حوالہ کوٹ کروں. ٹھیک ہے، حالت بیداری میں زیارت مصطفیٰ. حالت بیداری میں ایسے جیسے امام جلال الدین سیوطی کا میں نے بتایا تھا 72 ٹائمز. میں نے جب وہ کتاب پڑھی نا، جب میں آخر میں پہنچا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کا نام، ڈیٹیلز بات اتنا کافی ہے. یہ دلیل کے لیے کہ وقت کا ولی ہے. حضور عام بندے کی خواب میں نہیں آیا کرتے. ٹھیک ہے، اور یہ تو حالت بیداری ہے. یہ عام نہیں ہوتا، خاص نہیں ہوتا، بلکہ خاص اور خاص ہوتا ہے. یہ عربی والے پوچھتے ہیں سے ایک عام ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے، خاص اور خاص یا اخص الخاص بھی اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سپرلیٹیولی انتہا درجے کی سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے. اس کو پھر حالت بیداری میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا. شان مصطفیٰ ہے. حضور نے انگریزی میں بات کی. حضور نے بات کس میں کی تھی؟ انگریزی میں. آپ کہتے ہیں کہ حضور پتہ نہیں کیا شان ہے. آخری جو حضور کے پاس سن 10 ہجری میں وفود آ رہے تھے حضور کے پاس ملنے کے لیے. انقلاب بپا ہو چکا تھا، ڈیلیگیشن آ رہے تھے ڈفرنٹ کنٹریز میں. آخری ڈیلیگیشن اٹھائیں بخاری اور مسلم کو. ٹھیک ہے، آخری ڈیلیگیشن جو ہے نا پتہ کہاں سے آیا تھا؟ آپ کو مبارک ہو، سرزمین پاکستان کے خطہ سندھ سے آیا. اٹھا لیں بخاری مسلم کو، میں نہیں کہہ رہا. اور انہوں نے سندھی زبان میں گفتگو کی تھی، اور میرے آقا نے سندھی زبان میں ان کو جواب دیا ہے. یہ میٹھی زبان ہے نہیں بنی سندھی. ہم اکثر یہ جملہ بولتے ہیں، یہ بھی کیا چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. میں بڑے وثوق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. میں بھی نہیں کہہ رہا، لیکن یہ باتیں اسی پلیٹ فارم سے آپ کو مل سکتی ہیں اور کہیں سے نہیں ملنی. وہ آخری تھا. ٹھیک ہے، اور کہاں سے آیا تھا؟ پاکستان کی سرزمین. ظاہر پاکستان بنا تو نہیں ہے، لیکن زندہ ہمارے ہی نصیب میں ہوا نا، پھر ہونا بھی تھا. ٹھیک ہے، اور وہ دعوت اسلام کو قبول کر کے گیا تھا. ہم یہی پڑھتے پڑھاتے رہے کہ محمد بن قاسم کے آنے کی وجہ سے اسلام سندھ میں داخل ہوا ہے. ارے اسلام کو سندھ میں، پاکستان کی سرزمین میں داخل میرے آقا کریم کروا کے گئے. اور آپ کی خدمت اقدس میں یہ قمیص شلوار کا جو لباس ہے یہ بھی پیش کیا گیا تھا. اٹھا لیں بخاری مسلم کو، توفتاً حضور نے اس کو پسند فرمایا تھا. حضور نے اس کو پسند فرمایا تھا. تو آپ کا قومی لباس تو جو ہے نا حضور کا پسندیدہ بھی بن گیا. ٹھیک ہے، پڑھا کریں، غور کیا کریں.
قرآن بار بار کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، آگے کیا ہے ذکر حل من مدکر، is there anybody to ponder؟ P-O-N-D-E-R، ponder means deep thinking، کوئی ہے جو اس میں غور و فکر کرے؟ ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ اس آیات کا ذکر اللہ نے کیا، جنجوڑا ہے انسان کو کہ کرو اس پر غور و فکر کرو، اس میں غوطہ زن ہو جو پھر کچھ ملے گا، غوطہ زن نہیں ہوگا الٹا نقصان ہوگا، سطحی نہ ہو۔ باتیں سمجھ آئیے؟ تو اب اس واقعے کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ پھر کبھی سے۔ اچھا جی، ہم کہاں پہنچے تھے؟ ایکٹریٹ، بولیے ایکٹریٹ، کڑوا۔ اب یہ کیا ہوگا؟ تلخ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کڑوا تلخ ذائقہ ہے نا، تو یہ کیا بنے گا؟ پارٹس آف اسپیچ، بولیے ایڈجیکٹو بنے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ایکروبیٹ، یہ تو پتا ہوگا، یہ ناؤن ہے، کیا کرنے والا؟ سوری، ہاں ٹھیک ہے، کرتب دکھانے والا، ٹھیک ہے، مداری کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو کہا۔ سرکس میں عموماً کیا کرتا ہے؟ ایکروبیٹ ہوتا ہے، جو پرفارمنس اپنی دکھا رہا ہوتا ہے۔ دین دا ورڈ از سوری ایکچویٹ، ایکٹو نہیں پڑے گی، ایکچویٹ، یہ ہوتا ہے ترغیب دلانا، اکسانا، کسی کو کسی چیز پر اکسانا، ترغیب دلانا۔ یہ کتاب بھی ایک پڑھتے ہیں الترغیب والترہیب، پڑھ لی ہے وہ؟ الترغیب والترہیب پڑھ لی ہے؟ الترغیب والترہیب، ہاں نہیں پڑھی ہے ابھی تک یہ کتاب؟ پڑھیں گے آگے جا کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ایکوینٹ، بولے ایکوینٹ، ٹھیک ہے، یہ بھی ورب ہے، کسی چیز سے کسی چیز کو واقف کرنا، واقف بنانا، فیملیرائز کرنا، فیملیئر کرنا، ٹھیک ہے، واقف بنانا۔ ایڈامنٹ، کیا پڑھنا ہے؟ ایڈمنٹ نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ ایڈامنٹ، نہ ٹلنے والا، نہ ٹلنا۔ ایڈامنٹ اسٹارم، ایڈامنٹ اسٹارم، نہ ٹلنے والا طوفان، ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا ایڈجیکٹو، کیا بن جائے گا؟ ہاں یہ ڈی نہیں زیادہ کروڑ کے بولنا ہے، ایڈجیکٹو، 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 بولیں ایڈجیکٹو نہیں کہنا، ٹھیک ہے، ایڈجیکٹو کہنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایڈروئڈ، بولیں ٹھیک ہے، پھرتیلا، تیز، یہ بھی کوالٹی ہے نا۔ ایڈولیٹ، بولیں شاباش، ٹھیک ہے۔ ایڈولیٹ کا کیا مطلب ہوگا؟ خوشامد کرنا، یہ دل کی بیماری ہے، یہ بھی خوشامد کرنا۔ خوشامد جو ہے نا یہ منع ہے، ٹھیک ہے، یہ گناہ ہے خوشامد کرنا۔ ہاں دو جگہ پر خوشامد جائز، ایک استاد کی خوشامد، لیکن نیت یہ ہو کہ اس سے علم لینا ہے۔ اگر کوئی استاد جو ہے نا، آج کل استاد ایسے زیادہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ ان کی چاپلوسی کریں، آپ ان کی خوشامد کریں اور آپ کو وہ علم دے دیں تو یہ جائز۔ اب یہاں سے علم کی اہمیت دیکھنے کتنی زیادہ ہے، حالانکہ خوشامد دل کی بیماری ہے کہ منع ہے، یہاں جائے۔ دوسرا، اچھا دوسری خوشامد جو ہے نا، دو تین نفوس ہیں، چلیں وہ بات یہاں مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، فقہی مسائل جو ہوتے ہیں نا وہ جس ایج پہ ضروری ہوتے ہیں اس ایج پہ جا کے بتانے چاہیے، اس سے پہلے آپ بتائیں گے تو آپ گنہگار ٹھہریں۔ سن لیں مسئلہ، ٹھیک ہے، ہر فقہی مسائل ہر بندے کو نہیں بتایا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ
پھر کبھی جب میں نے موقع مجھے ملا یا مجھے کچھ نظر ایسا ایٹماسفیئر آیا تو اس وقت میں بتاؤں گا کہ دوسری خوش آمد آپ کہاں جو ہے نا وہ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو ویسے ان جنرل خوش آمد جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے. جھوٹی تعریف ہوتی ہے نا، بولے خوش آمد کیا ہے؟ جھوٹی. تو جھوٹ بولا جاتا ہے نا، اس وجہ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے اس میں حرج کیا ہے؟ بھی جھوٹی تعریف ہے تو جھوٹ بولنا گناہ ہے، لہذا خوش آمد گناہ ہوتا ہے. اس طرح سے مسئلے کو ساتھ جوڑا کرے. ہاں وہ بھی آتا ہے خوش آمد بری بلا ہے، وہ اسی لیے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ خوش آمد بری بلا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ لومڑی نے کبے کی تعریف کی تھی نا، کبے تم کتنے حسین ہو، واہ 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 واہ. کبے سے رہا نہ گیا اور وہ پنیر کا ٹکڑا جو منہ کھولا کھائیں کھائیں نیچے گرا، لومڑی وہ دم دبا کر گئی. ٹھیک ہے؟ ایسے ہی لومڑی کو شاکر اور چلاک کہا جاتا ہے. نیگیٹیوٹی میں لومڑی کو ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے ایڈولیٹ. بولیں یہ تو ہو چکا ہے نا ایڈونٹ. ایڈونٹ کہتے ہیں آمد کو، ایڈونٹ کہتے ہیں آمد کو. بیفور دا ایڈونٹ آف اسلام the whole of the earth society was indulged in all kinds of sin. آمد اسلام سے پہلے پورا عرب معاشرہ سارے گناہوں میں مبتلا تھا. انڈلج کا معنی ہوتا ہے مبتلا ہونا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہے ایڈورٹ. بولنے بھائی فوری بولا کریں. ٹھیک ہے؟ ایڈورٹ. ایڈورٹ کا مطلب ہوتا ہے ذکر کرنا، تذکرہ کرنا کسی چیز کا. ایفبل. بولیں ہاں ایفبل نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ ایفبل. خوش اخلاق. خوش اخلاق شخص کو ایفبل کہا جاتا ہے. یہ آپ کا ایڈجیکٹو بن جائے گا. اگلا ورڈ عجیب سا ہے ایڈو. بولیں ایڈو نہیں پڑھنا، ایڈو. ٹھیک ہے؟ مصیبت کو کہتے ہیں، تکلیف کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ ناؤن ہے اور ایبسٹریکٹ بنے گا. ایڈور. بولیں ایڈور. ایڈور کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈیکوریٹ، سجانا، تزئین کرنا، آرائش کرنا. یہ تجوید کا لغوی معنی. ٹھیک ہے؟ ایڈور یہ ورب. ایڈورن. بولیں ایڈورن. ٹھیک ہے؟ بلکہ میں اس کو مکس کر گیا ہوں، ہے یہ بھی ورب ہے. یہ ہے سجانا، یہ ہے محبت کرنا. کیا؟ محبت نہیں ورڈ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ محبت. بولیں محبت کرنا، پیار کرنا، چھوٹے بڑے چھوٹوں سے جو افیکشن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اڈور. اڈورن سجانا. اس کے بعد ہے ایجیٹیٹ. بولیں اس کو ایگی نہیں پڑھنا. اب کیا ساؤنڈ آئے گی؟ جیم کی. ابھی یہ رولز ہمارے بہت سارے رہتے ہیں، وہ آج کور ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ ایجیٹیٹ. بولیے ایجیٹیٹ. ٹھیک ہے؟ یہ بھی ورب ہے ہلچل مچانا، افراتفری مچا دینا. جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہلچل مچا دینا. ایڈمونش. کیا؟ ایڈمونش دمکانا، ٹو تھریٹ کرنا کسی کو. یہ بھی ورب ہے. الاس. یہ کیا ہے؟ انٹرجیکشن. انٹرجیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ ورڈز جو آپ کی فیلنگز کے لیے. کون سی فیلنگ؟ چاہے وہ ہیپینس کی ہو، چاہے وہ گریڈ، سورو یا سیڈنس کی ہو. الاس آئے افسوس. الاس کا معنی کیا ہے؟ آئے افسوس. سوری ہاں جی ایڈمونش. ایڈمونش کا میننگ کیا ہے جی؟ دمکانا، تھریٹ کرنا. THREAT. اس کے بعد کیا ہے؟ الاس ہو گیا اپلوز، بلکہ یہ اپلوز لکھ دیا اپلوڈ ہے. یہاں ڈی آئے یہ غلطی سے لکھا گیا اپلوڈ. اپلوڈ کا میننگ کیا ہے؟ نہیں وہ ایکسپلوڈ ہوتا ہے. یہ ہے اپلوڈ. تالی بجانا، کلیپنگ کرنا کہتے ہیں نا. گیو ہم بگ ہینڈ آف اپلوز بھی کہہ دیتے ہیں. اپلوڈ. ٹھیک ہے؟ یہ بھی ورب ہو گیا. اس کے بعد ہے کیا؟ تالی بجانا، کلیپنگ کرنا.
اس کے بعد ہے آلٹرکیٹ. کیا؟ all. کیا؟ او آ این اور آلٹرکیٹ. بولیں آلٹرکیٹ. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ورڈ، یہ بھی ہمارا جو ہے نا وہ مشغلہ ہے. تو میں کرنے. اب آپ سمجھ گئے، میں نے سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھایا کیا ہوتا ہے. تو میں کرنا، بحث کرنا، تکرار کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ایپ. بولیے چلاک کو کہتے ہیں، کلیور کو کہتے ہیں. یہ ایڈجیکٹو ہے. آرٹ، ایک آرٹ یہ ہے اور ایک یہ ہے، دونوں کا ڈفرنٹ میننگ. آرٹ کیا ہے؟ محراب. مسجد کا محراب نہیں ہوتا جس میں امام صاحب جو ہے نا وہ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے آرٹ. اور سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رین کے اندر مسجدوں کے محراب بنائے گئے. آپ جو بدعت کا نعرہ لگاتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی چیز پر، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بدعت کہتے کس کو. بدعت کی اقسام آگے کیا ہے. بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے. بدعت بذات خود کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی اقسام بتائیں گی کہ کون سی بدعت جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، کون سی بدعت غلط ہے. بدعت بذات خود ان جنرل کوئی غلط چیز نہیں ہے، اس کی ٹائپ ہمیں بتائے گی. تو یہ بدعت حسنہ ہے. نئی چیز کو، نئی اختراع کو، جدت کو بدعت کہا جاتا ہے. اب آپ حضور کے میلاد کو جو ہے نا بدعت کو کہنا شروع ہو گئے، حالانکہ یہ نئی چیز تو ہے ہی نہیں. یہ تو عرصہ دراز سے چل رہی ہے، بلکہ حضور کی آمد سے پہلے جو ہے نا وہ چل رہی ہے. تو رات زبور انجیل کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں بھی آمد مصطفیٰ کا ذکر موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ آرٹ، اسمال بوٹ، اسمال بوٹ، کشتی. حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ کشتی کو جو ہے نا بنایا تھا اللہ کے حکم سے. جب وہ عذاب آنا تھا نا، میں کشتی بناؤ، تو آپ نے جو ہے نا وہ بنائی. ٹھیک ہے. تو فرسٹ جو کنسٹرکشن ہے وہ بوٹ کی حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے نا وہ کی ہے. تو جو چھوٹی بوٹ ہے تو اس کو آرٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہسٹری میں انگلش میں جب آپ پڑھیں ہیں کشتی نوح کے بارے میں، تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے دا آرٹ آف نوح علیہ السلام. یہ آپ کو ملے گا، آرٹ آف نوح علیہ السلام. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کا کیا بن گیا؟ ناؤن بن گیا. اس کے بعد ورڈ ہے الیوڈ. بولیں الیوڈ. یہ ورب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا. ٹو سگنل، ٹو سگنل. سگنل اشارے کو بھی کہتے ہیں، سگنل ناؤن بھی ہے، سگنل ورب بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ایز اے ورب میں نے لیا ہے اشارہ کرنا. پھر ہے الیور. بولیں الور نہیں پڑھیں گے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ الیور. یہ ہم بہت کرتے ہیں. سبز باغ دکھانا. کون سے باغ دکھانا؟ سبز. یہ محاورہ اردو میں یہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایوی جھوٹی جو ہے نا وہ چیزیں بنا کے پیش کرنا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہوتا بھی کچھ بھی نہیں. سبز باغ دکھانا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کا ورب بن گیا. ڈونٹ الور دا پیپل. لوگوں کو سبز باغ مت دکھاؤ، یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے، یہ بھی گناہ ہے. سبز باغ دکھانا. الوژن، ایک الوژن ہوتا ہے آئی کے ساتھ. اب پھر فزکس میں آ جائیں. فزکس میں آپ سراب پڑھتے ہیں، سین رے الف بے. الوژن کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر گرمیوں کے دن میں آپ روڈ کے اوپر ہیں، دور دیکھیں تو ایسے لگتا ہے روڈ پر پانی ہے، پر قریب جا کر دیکھیں تو پانی نہیں ہوتا. وہ ہے سراب، نظر کا دھوکہ. نظر کا دھوکہ، وہ آئی کے ساتھ الوژن ہے. یہ اے کے ساتھ ہے الوژن. وہ الوژن ہے، یہ الوژن ہے. وہ کیا ہے؟ الوژن. یہ کیا ہے؟ الوژن. یہ صرف اشارے کا اشارہ، یہ ناؤن ہے، اشارہ کرنا نہیں. ٹھیک ہے. اور نظر کا دھوکہ ہے، اس سے بچا کر. پھر وہی بات آ گئی، ظاہر جو ہے نا، ظاہر اس سے بچا کر، باطن کو جو ہے نا وہ دیکھا کر. پھر یہ کیا ہے؟ آپ.
ٹھیک ہے. ایل اس میں سائلنٹ کر لیں. ایپ کیوں نہیں کہنا اس کو؟ یہ کہتے ہیں میڈو, MEADOW. میڈو کیا ہوتا ہے جی؟ اونچی بولیں. چراگاہ جو سب چراگاہ ہوتی ہے اس کو میڈو کہا جاتا ہے, اسی کو ایپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ اس کو جملے میں بنا لیں, the kettle was grazing, چرنا, in the app. ٹھیک ہے, چراگاہ میں مویشی جو ہے نا وہ چر رہے. پھر اس کے بعد کیا ورڈ ہے؟ الٹر. کیا؟ الٹر. ای کے ساتھ, ایک اے کے ساتھ ہے آلٹر. یہ ہے الٹر, یہ ہے آلٹر. یہ ہے ورب تبدیل کرنا. دیکھیں, آپ لباس خریدتے ہیں ریڈی میڈ جو ہوتے ہیں, کبھی کسی کی لینتھ زیادہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آلٹریشن کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو وہ لینتھ کو کم کرتا ہے. جب کم ہوگی تو تبدیلی واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے, توجہ ادھر رکھا کریں. ادھر فزیکلی نہیں, مینٹلی بھی ادھر رہنا ہے. ٹھیک ہے, یہ زیادہ ضروری ہے. اس سے الٹر تو مانا تبدیل کرنا ہو گیا, یہ ہے آلٹر, یہ ناؤن. The goat was brought to the altar for sacrifice, قربان گاہ, جہاں کسی کو قربان کیا جاتا ہے. ذبح خانہ, ٹھیک ہے, جہاں سلاٹر کیا جاتا ہے. SLAUGHTER, سلاٹر. ٹھیک ہے, ذبح کرنا. اس کے بعد ہے ایٹلس. ایٹلس کا تو آپ کو پتا ہوگا نہیں؟ شاباش, تھوڑا سا نہیں سمجھے. آخری نہیں, یہ ناؤن ہے. نقشوں کی کتاب. 11 بج گئے. او مائی گاڈ, نقشوں کی کتاب. سوری, حالانکہ میں نے آخری سیگمنٹ کو آج بھرپور ٹائم دینا تھا. یہ بھی ناؤن ہے جس میں پوری دنیا کا آپ کو نقشہ مل جائے. اٹون, یہ بہت خوبصورت ورڈ ہے. کفارے کو کہتے ہیں. جیسے روزوں کا کفارہ, تو آپ کہیں گے واٹ از دا اٹون آف فاسٹنگ. اٹون کیا ہوگا؟ کفارہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بھی ناؤن ہے. آکشن, نیلامی, اور نیلام کرنے کو بھی کہتے ہیں. ناؤن بھی ہے, ورب بھی ہے. ایک اچانک ویسے ورڈ یوز میں آ گیا, آؤ. کیا؟ آؤ کہتے ہیں دہشت کو, ٹیرر. اوکے, مختصر دعا جلدی سے کون کروائے گا؟ فٹافٹ آ جائے پلیز, جلدی آ جائیں. کوئی بھی نہیں آ رہا, آپ آ جائیں. مختصر ترین دعا کروانی مگر وہ جامع.